الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. درۃ الناصحین کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے. ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا گیا. جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کے کفن میں حرکت پیدا ہوئی. چہرے سے جب کفن کو ہٹایا دیکھا کہ خوفناک سانپ جو ہے اس کی گردن کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. بڑی کوشش کی اس کو ہٹانے کے لیکن وہ سانپ نہ ہٹا اور اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور سانپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کیا ہے اور 3 عیبوں کی وجہ سے اس کا عذاب جو ہے وہ زہر کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. نمبر 1 کہ یہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی لیکن یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. اور دوسرا جب اذان ہوتی تھی یہ مسجد جا کر نماز نہیں پڑھتا تھا. تیسرا کہ یہ دین کی باتیں توجہ سے نہیں سنتا تھا. جب بھی اسے اللہ تعالیٰ موقع دیتا علم دین کی محفل میں بیٹھنے کا تو یہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھاتا، یعنی توجہ سے اس محفل میں نہ بیٹھتا، توجہ سے باتیں دین کی نہ سیکھتا نہ سمجھتا،
اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اگر توجہ کے ساتھ علم دین کا مسئلہ نہ سنے، پھر وہ مسئلہ اس کا مثبت سے منفی ہو جاتا ہے، یعنی جہاں پر جائز بیان ہو رہا ہو وہ ناجائز سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھا عیب یہ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اقدس آتا تو یہ آپ پر درود و سلام نہیں پڑتا تھا۔ یہ 4 عیب اس کے بیان کیے گئے، اور بیان کس لیے کیے گئے؟ تاکہ سننے والے اس سے عبرت حاصل کرے، درس حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تو یہ عیب نہیں ہے، حالانکہ وہ رب کی ذات ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے، پردے ڈالنے والی ذات ہے، لیکن یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عذاب دکھلا کر دوسروں کو آگاہ کر دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ اے میرے بندو دیکھو یہ ایک شخص یہ گناہ کرتا تھا، اس کا یہ عذاب ہے، کہیں تم ان گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اذان کی آواز سنے یا نہ سنے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، اور دین کی محفل میں جب بیٹھے، علم دین کی محفل میں بیٹھے تو توجہ کے ساتھ بیان درس جو ہے وہ سنے۔ اور جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، والجوع اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ یہ بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اجر کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی مدد فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے صبر کے ساتھ وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہم نے جانا ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے بندوں کو یہ خوشخبری پھر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ شہدائے بدر کے حوالے سے ان آیات کا نزول ہوا کہ جب منافقین نے یہ کہا کہ معاذ اللہ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، صحابہ کے بارے میں کہا یہ عجیب دیوانے ہیں، یہ دنیا کی احساسیں چھوڑ کر، دنیا کی لذتیں چھوڑ کر
اور موت کو گلے سے لگاتے ہیں، پتہ ہے جنگ میں جا رہے ہیں تو مارے جائیں گے، دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، جن کو نہیں جانا چاہیے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے کہ یہ لوگ معاذ اللہ بے وقوف ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے شہدائے بدر کے حوالے سے اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ مر گئے ختم ہو گئے، نہیں، اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کو سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اور پھر یہ تقولو جو ہوتا ہے نا، کہنا یہ چند معنی میں آتا ہے، یعنی ایک تو وہ بات اچھی ہو مگر دل میں رکھنے کے قابل ہو، دوسروں پر زہر کرنے کے لائق نہ ہو، جیسے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے معراج کی رات میں نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی، اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، ما اوحا، جو میں نے وحی کی، یعنی باتیں تو اچھی کی ہوں گی صاحب دل اپنے محبوب سے، لیکن یہاں پر اللہ نے بتایا نہیں، یعنی بات اچھی ہو، بات صحیح ہو، بات درست ہو، لیکن اس کا اظہار نہ کیا جائے، وہ بھی لا تقولو میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری وہ بات فی نفس ہی سچی ہو مگر اس میں بے ادبی کا بھی خطرہ موجود ہو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام کو جو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ عرض کرتے رائنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیں، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ یہ لوگ سمجھ بھی جائیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ تو صحابہ کرام رائنا کہتے ہماری رعایت کیجئے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیے، لیکن جو منافقین ہوتے تھے وہ اس کو بگاڑ کر پڑھتے تھے، رائنا کہتے تھے، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریوں کو چرانے والے کو، اور وہ رائنا کہتے ہیں معاذ اللہ ہمارے چرواہے، یعنی حضور پاک کی بے ادبی کی نیت سے لفظ کو بگاڑ دیتے۔ صحابہ کرام رائنا کہتے اور یہ رائنا کہتے، اسی لیے اللہ تبارک نے منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ نے جب منافقین کا یہ عمل دیکھا کہ میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کا لفظ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، صحابہ کو بھی منع فرما دیا جن کا ارادہ بے ادبی کا ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی چونکہ اس کے اندر بے ادبی کا شبہ تھا کہ منافقین کو موقع ملتا تھا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں تم بھی یہ لفظ کہنا چھوڑ دو، رائنا نہ کہو بلکہ کیا کہو وقولوا انظرنا، کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے اور اس بات کو دوبارہ ارشاد کیجیے۔ اور اسی طرح کسی نے بڑے پیاری دعا تعلیم دی ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی لا تقولو فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ میاں لوگ کہہ دیتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل شانہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام بڑے اعلیٰ و عرفہ نام کے ساتھ جو پکارا جائے، اللہ میاں کہنا علماء نے منع فرمایا کیونکہ میاں کے کئی معنی ہیں، میاں کے ساتھ بیوی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی کا خطرہ ہے، اسی وجہ سے اللہ کے لیے علماء نے میاں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری یہ شکل ہے کہ وہ بات ہی حرام یا کفر ہو، اس بات سے بھی منع کیا جاتا ہے، اس کو لا تقولو کہا جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے لا تقولو ثلاثہ،
یعنی مشرکین جو تھے وہ 3 خدا مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ 3 کہنا کہ 3 خدا کہنا یہ کفر ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جو شہیدوں کے بارے میں فرمایا لا تقولوا، ان شہیدوں کو نہ کہو مردہ، یہ تیسری قسم مراد ہے، یعنی ان کو مردہ کہنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ جو شہید کو مردہ کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا بل احیاء، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ زندہ ہوتے ہیں، اور جو شہید کو مردہ کہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور شہید کہتے کسے ہیں؟ شہادت کہتے کسے ہیں؟ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر ایمان لاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کا نام شہادت ہے۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دے دینا، اور نبی کریم پر جان کیوں دے گا؟ وہی دے گا کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، اسی لیے اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اور حضور نبی کریم کے نام پر جو جان دے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شہید ہے، اور اس کو مردہ نہ کہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا یقتل فی سبیل اللہ، یعنی شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ تو یہاں پر اللہ کی راہ استعمال، سبیل کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ سبیل راستے کے اور بھی کئی عربی کے اندر الفاظ مجمین حاج بھی ہے، طریقہ بھی عربی کا لفظ ہے، اسی طرح جو ہے وہ شرع، منہاج، یہ بھی عربی کے لفظ، ان سب کے معنی راستہ ہی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر منہاج نہیں کہا، طریق نہیں کہا، شرع نہیں کہا، اللہ نے یہاں پر سبیل کہا، راستہ۔ سبیل وہ راستہ ہوتا ہے جو شارٹ کٹ ہو، یعنی شہادت کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ بندہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر یقتل فی سبیل اللہ استعمال فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے اور 2 قدم بہت پسندیدہ ہے، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہہ جائے، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو شہید کے بدن سے نکلے۔ اور وہ 2 قدم جو اللہ کو پیارے ہیں، ایک وہ قدم اللہ کو پیارا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرنے کے لیے چلتا ہے، اور یعنی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چلتا ہے، تو وہ قدم بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسرا وہ قدم بھی اللہ کو پسند ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے اٹھاتا ہے، بلکہ یہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ایسے بندے کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا اس کا یہ مقام ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی نے سوال کیا، ایک شخص مال غنیمت کے لیے، ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، یعنی ایک اس لیے لڑتا ہے کہ مجھے مال غنیمت مل جائے گا، مال مل جائے گا، دوسرا بندہ اس وجہ سے لڑتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑے کافروں کو اس نے مار دیا، وہ اس وجہ سے لڑتا ہے، اس کی نیت میں یہ شامل ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے، اب تینوں بندے مار جاتے ہیں، جس نے یہ تمنا کی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں وہ بھی مارا گیا۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو مال کے حصول کے لیے کہ جنگ ہوگی، جنگ کے بعد فتح ہوگی، مال غنیمت ملے گا، مجھے بھی مال ملے گا، اس نیت سے لڑا، وہ بھی مارا گیا۔ تیسرا بندہ اس وجہ سے لڑا کہ اللہ کے دین کو سر بلند کیا جائے، اللہ کے دین کو پھیلایا جائے، جہاد جس کو حقیقی کہتے ہیں، اس وجہ سے لڑا، وہ بھی مارا گیا۔ پہلے جو مرے، جو مال کے لیے مرا اور جو اپنی دلیری بہادری دکھانے کے لیے مرا، وہ شہید نہیں ہے۔ شہید وہ کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔
اور اس کو پھر یہ شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اور اس کو جو شہیدوں کی عظمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا فرمایا شہداء، شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ پرندوں کی صورتوں میں جنت کی قندیلوں سے معلق ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ سبز پرندوں کے پوٹے میں ہوتی ہے، اور شہید کی روح بمنزلہ سوار، اور پرندہ اس کی سواری ہے۔ روح اس کا اصل جسم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہوتا ہے روح کا، وہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ وہ ساتھ رہتا ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، یا شہید ہے یا عام بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے کا نام موت جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، کہ بندہ کہتا ہے مر گیا اب ختم ہو گیا، نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ تو عارضی طور پر جو زندگی اس کو ملی تھی یہ اس کی شام ہوگی، ختم ہوگی، اب ہمیشہ کی زندگی اس کی جاری ہو گئی۔ اصل میں موت نام ہے روح اور جسم کے تعلق کو کمزور کرنے کا نام۔ روح اور جسم کا تعلق جب کمزور ہوا تو انسان کے جو اعضاء ہیں وہ کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو اللہ کے نیک اولیاء ان کے اعضاء کام بھی کرتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات کرامتی کے طور پر ملتی ہے، اب بھی کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں نیٹ پر بھی یہ ویڈیوز آئی تھی کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے پاس بیٹھ کر ذکر اللہ کیا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جا رہا تھا۔ اس کے وصال کے بعد، اس کو غسل دینے کے بعد، کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ عورتیں خاص طور پر وہ کلمہ شریف کا ورد وغیرہ کرتی ہیں میت کے پاس بیٹھ کر، تو وہاں پر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا تھا اس کے جنازے کے پاس۔ تو یقین کریں اس کی ویڈیو موجود ہے نیٹ کے اندر، اس کی منہ کے اندر زبان جب وہ ہلتی محسوس ہو رہی ہے جیسے وہ بھی ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ میرے آقا فرماتا موت ایک پل ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ تو موت جو ہوتی ہے یہ روح اور جسم کے تعلق کو کمزوری کا نام دیا گیا ہے۔ تعلق کمزور ہو جاتا، تعلق اس کا پھر بھی روح کا جسم کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بندے کو غسل دیا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ جس کو غسل دیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، لیکن وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتا ہے مردے کو جب غسل دو تو نرمی کے ساتھ دو، ایسکی کے ساتھ دو، کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جنازہ بھی لے کے جاؤ تو ایستا ایستا لے کے جاؤ، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے لے کے نہ جاؤ، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میت پہ اگر تنکا بھی گر جائے تو اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ گرا دیا ہو۔ اب وہی محسوس کرے گا جس کے اندر اس کی احساس ہوگا، جس کے اندر جان ہوگی۔ اس وجہ سے یہ ساری حدیثیں روایت کے اندر موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور شہید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی۔ شہید حقیقی جو مسلمان ظلمن اللہ کی راہ میں ہتھیار سے مارا جائے یا اتنا شدید زخمی ہو کر بغیر دنیوی آرام لیے انتقال کر جائے، وہ شہید حقیقی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گیا، اللہ کے راستے میں کیا اور وہاں پر وہ مارا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہیں پر اس کا جو روح ہے وہ پرواز کر گئی، وہ ہے شہید حقیقی۔ اب اس کے جسم کے ساتھ جو خون بھی بہا ہے اور جو کپڑے بھی خون آلود ہو گیا تو اس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، انہیں خون آلود کپڑوں میں جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے شہید حقیقی۔ جیسے شہداء احد، شہداء بدر، ان کو اسی کفنوں کے اندر جو خون آلود تھے اسی میں جنازہ پڑھا کے دفنا دیا گیا۔ تو شہید حقیقی کو اسی طرح جو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جاتا ہے، ان کا خون بھی پاک ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شہید، اور یہ شہید حقیقی کا اسی وقت انتقال کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گیا، زخمی ہو گیا، شدید چوٹیں لگیں، ایک دن دو دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، وہ شہید حقیقی تو ہوگا، لیکن چونکہ کچھ دیر وہ زندہ رہا، اس ضرب کے بعد، تکلیف کے بعد، چوٹ کے بعد وہ زندہ رہا،
اور دنیاوی علاج اس نے کیا، اب وہ شہید تو شمار ہوگا، لیکن اب اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، پھر اس کو دفنایا جائے گا جنازے کے بعد۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہے، آپ پر حملہ 26 ذوالحجہ کی ہوا، 3 دن کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ ہیں تو آپ شہید، لیکن یہ ہے کہ آپ چونکہ 3 دن زندہ رہے، آپ کا علاج کیا گیا اور دنیاوی آپ نے فائدہ حاصل کیا علاج کے طور پر، اس میں آپ شہید تو ہیں، لیکن آپ کو پھر غسل بھی دیا گیا، پھر کفن بھی دیا گیا، پھر جنازہ پڑھا کر آپ کو دفنایا گیا۔ تو یہ شہید میں یہ فرق ہوتا ہے۔ شہید حکمی وہ ہوتا ہے کہ بندہ بظاہر قتل نہ ہو، اس کو چوٹ نہ پہنچے، لیکن کسی بیماری میں انتقال کر جائے، جس کو میرے آقا نے فرمایا، بلکہ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ تم شہید کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، کہ یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے ہم تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے، جہاد کبھی ہو کبھی نہ ہو، چند تھوڑے سے لوگ شہید ہوں گے میری امت میں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہوا مارا جائے، جیسے میں نے بتایا جو علم دین کے لیے جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جب اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے، شہید ہے۔ فرمایا کہ جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ڈوب کر مر جائے، نہر میں نہانے گیا یا دریا میں نہانے گیا یا کشتی میں تھا، کشتی ڈوب گئی، فرمایا کہ جو پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ خودکشی حرام ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جان بوجھ کر جب جا کر چھلانگ لگا جب پانی میں ڈوب کے مرے گا تو شہید، ایسا شہید ہے، وہ خودکشی تو ویسے ہی حرام ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے، اپنی جان خود لیتا ہے، میرے آقا فرماتا ہے جس طرح اس نے خودکشی کی ہوتی ہے قیامت تک اسی طرح اس کو اسی کا عذاب دیا جاتا رہتا ہے۔ مثال کسی نے اپنے آپ کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا، چھری مار کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، قیامت تک اس کو چھری کی ضربیں لگتی رہیں گی اور اس کی تکلیف قیامت تک اس کو پہنچتی رہے گی۔ جس طرح بندہ خودکشی کرتا ہے اسی طرح قیامت تک اس کو تکلیف وہ پہنچتی رہتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو نمونیا میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو دیوار میں دب کر مر جائے، یعنی بندہ کھڑا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا دیوار کے سائے میں، اچانک دیوار گری اور وہ دب کے انتقال کر گیا تو میرے آقا فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک شخص آیا اور اس بندے کو بازو پکڑ کر تو سائڈ پہ لے کر دھڑام سے دیوار گر گئی، تو اس بندے نے بڑا اس کو شکریہ ادا کیا کہ یار تو نے میری جان بچائی۔ تو ہے کون؟ اس نے کہا میں شیطان ابلیس لعین ہوں۔ اس نے کہا تو نے میری جان کیوں بچائی ہے؟ اس نے کہا تو نے اپنے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید ہے؟ میں نے کہا کہ تو دیوار کے نیچے کہ مر نہ جائے تو بھی شہید ہو جائے، لہذا تو یہ شہادت کے رتبے سے محروم کرنے کے لیے تیری جان بچائی ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بظاہر نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بغض چھپا ہوتا ہے، بظاہر وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، جہاد بھی کر رہا ہوتا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہوتا ہے، بستر بھی اٹھایا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بغض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو دین کے راستے سے علیحدہ کر دو۔ بہت سے ایسے باطل عقیدے موجود ہیں، فرقے موجود ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، قرآن پاک پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا مفہوم بدل دیتے ہیں۔ تو بہرحال اور ایسے لوگوں کو قرآن جب منافق کہتا ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے جو اپنے حق کی حفاظت میں مارا جائے، حلال کمائی لے کر آ رہا تھا، ڈاکو پڑ گئے، مال بچاتے ہوئے اس کو مار دیا گیا، وہ مر گیا بیچارہ، قتل ہو گیا، تو وہ بھی میرے آقا فرمایا جو حلال مال جو ہے وہ اس کو بچاتے ہوئے اس کی حفاظت میں اگر انتقال کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے وہ بھی شہیدوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو چاشت کی نماز پڑھے وہ بھی شہیدوں میں ہوگا۔ چاشت کی نماز یہ تو سورج نکلنے کے گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے، اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، چاشت کی بعض لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے، بلکہ عادت تو بڑے تو اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے اور جو ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے
سفر حضر میں وطر نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا فرماتا ہے کہ جو رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے، رات کو اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، سورۃ الناس، آخری 3 صورتیں جو 3 مرتبہ رات کو پڑھ کے سو جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑی مختصر صورتیں ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں، مختصر ہے یہ، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں رات کو کم از کم پڑھ کے سونا چاہیے، تاکہ اگر اس رات بھی موت آ جائے تو ہمیں شہادت کا رتبہ بلکہ روایت میں آتا ہے جو بندہ رات کو قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھ کے سوتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے جو بندے کا ایمان بچاتی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ تو یہ صورتیں ہمیں کم از کم یاد ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اور بھی بے شمار اس کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اور پہلے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو شہید، اس کو مردہ نہ کہو۔ لیکن پھر اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں اس کے بارے میں۔ پہلے منع فرمایا کہ ان کو مردہ کہنا نہیں ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو مردہ گمان بھی تمہارے دماغ میں یہ آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ مردہ ہو سکتے ہیں۔ شہید کو مردہ گمان بھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ تو زندہ ہیں، میرے پاس ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے جو میں اس کو رزق دیتا ہوں، جو میں ان پہ نعمتیں برساتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اس پہ وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ شہید جو ہوتے ہیں اس کا شان نزول آتا ہے جنگ احد کے، پہلے جو آیت ہے یہ وہ شہداء بدر کے حوالے سے نازل ہوئی، اور یہ جو آیت نازل ہوئی یہ شہداء احد کے حوالے سے اللہ نے نازل فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہے، سرکار کے بارگاہ میں جب آئے تو بڑے غمگین تھے، اداس تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جابر کیا بات ہے، بڑے پریشان اداس لگ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ احد میں گئے تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اب گھر میں پڑا ہوں اور بہنوں کا بوجھ میرے سر پہ آ پڑا ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں، ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے، تو یہ پریشانی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے میں خوشخبری نہ سناؤں؟ یا رسول اللہ ضرور سنا ہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے بندہ غم بھول جاتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب جابر کیا تجھے میں خوشخبری نہ سناؤں تاکہ تیرا غم یہ پریشانی دور ہو جائے؟ یا رسول اللہ ضرور سنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ عبداللہ جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے آج تک کسی سے بغیر حجاب کے کلام نہیں کیا، لیکن تیرے باپ عبداللہ کے لیے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنے آمنے سامنے گفتگو کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے، کوئی تمنا کوئی خواہش ہے تو بتا، تو تیرے باپ عبداللہ نے کہا یا رب العزت ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج اور بار بار میں تیری بارگاہ میں اپنی جا کر نذرانہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کا ہم ایک مرتبہ امتحان لیتے ہیں دوبارہ اس کا امتحان نہیں لیتے۔ اب دیکھیں ایک تو یہ حدیث خوشخبری والی، ان کے بیٹے نے جب خوشخبری سنی تو صحابہ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کلام کیا۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ اب کلام کہاں ہو رہا ہوگا، اللہ کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان کلام ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی تھی ساری نعمتیں، میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے امتی سے گفتگو کیا کر رہا ہے۔ اس لیے تو سید اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔
ہر چیز میرے آقا پر اللہ نے بالکل زہر فرما دی ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو میرے آقا ہر کسی کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں، اسی لیے تو سیدی اعلیٰ ایک اور مقام فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکار کے دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور 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 کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچی غلامی عطا فرمائے۔ تو میرے آقا نے ان کی یہ خواہش اور تمنا بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بار بار میں جو ہے وہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جس کا ہم ایک مرتبہ اسی طرح کا اور سرکار کے بارگاہ میں حاضر بھی، اس کا نام اس کا بیٹا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کی والدہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ آپ کے پاس جہاد پہ کیا ہوا تھا، اس کا کیا بنا؟ میرا آقا فرمایا وہ تو شہید ہو گیا۔ تو اب ماں تھی، آنکھوں میں آنسو تو آئے صاحب ذرا جدائی کے، تو میرے آقا نے پھر اس کو بھی خوشخبری سنائی۔ میرے آقا نے فرمایا خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے حارثہ کو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ وہاں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ وہ حارثہ شہید ہونے کے بعد کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہر کسی کے اعمال سے میرے آقا نور نبوت سے جانتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اس کے اندر نفاق کتنا ہے۔ میرے آقا نور نبوت سے سب کو جانتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ 46 سال کے بعد شہداء احد کے مزارات کے ایک صحابی کی قبر جو ہے وہ کھلی اور پاؤں نظر آ گیا، اور ایک شخص کہتا ہے کہ ایک صحابی کو میں نے دیکھا قبر کے وہ انہوں نے اپنے زخم پر انگلی رکھی ہوئی تھی زخم پر، کہتے ہیں میں نے ان کی انگلی ہٹائی تو ان کے جسم سے خون بہنے لگ گیا، پھر میں نے ان کی انگلی واپس زخم پہ لگائی تو خون رک گیا، یعنی ابھی تک ان کا خون جو وہ جاری تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا جو میری راہ میں مارے جاتے وہ مردہ نہیں ہوتے، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شہادت کی تمنا نہیں کرتا وہ تو منافق ہوتا ہے، جو شہادت کی تمنا نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے۔ ہر مومن جو ہوتا ہے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے وہ بھی مدینہ شریف مدفن بھی عطا فرما۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فاروق اعظم امیر المومنین اب کیسی دعا کرتے ہیں، ایک شہادت بھی مانگتے ہیں اور پھر مانگتے بھی مدینہ شریف کے اندر ہے۔ شہادت تبھی ملے گی جب آپ مدینے سے باہر جائیں گے اور اسلامی سرزمین سے باہر جا کے جہاد کریں گے، وہاں پر کافروں کو ماریں گے، ان کو قتل کریں گے اور پھر وہ آپ کو شہید کریں گے، تبھی آپ کو مرتبہ ملے گا شہادت کا۔ اور آپ کہتے ہیں مجھے مدینے میں شہادت بھی ملے اور مدفن بھی یہی ملے، اور دیکھیں کیسی ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ مصلی رسول اللہ پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے ان کو شہید کیا جاتا ہے اور وہیں پر ان کا مزار اقدس بھی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ یا رب العالمین ہمیں بھی موت کا شہادت کا رتبہ عطا فرما اور اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما، جنت البقیع مدفن عطا فرما، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ تو شہید کا جو مقام ہے، جو مقام عرف و اعلیٰ ہے، میرے آقا فرمائے شہید جب شہید ہوتا ہے اس کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تمہیں چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، بظاہر اس کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، اس کو تیر لگ رہے ہیں، خنجر لگ رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی جیسے تمہارے چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ایک شخص نے جب یہ حدیث پڑھی تو بڑا سمجھنا ہی ہے اس کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے اعضاء ہمیں ہلکا سی سوئی چبھ جائے تو پوئی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے سوئی چبھنے سے، اور اس کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کو تیر لگ رہے ہیں، اس کو خنجر لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں اور اس کو چونٹی جیسی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات میں جب سویا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، میرے آقا نے فرمایا سورۃ یوسف کی تلاوت کرو۔ وہ شخص اٹھا سورۃ یوسف پڑھی لیکن اس کو سمجھ نہ آئی۔ اگلی رات پھر سرکار کا دیدار ہوا، فرمایا سورۃ یوسف پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھی، پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ تیسری رات آقا نے پھر کرا فرمایا تو نے یہ نہیں بنا قطعنا ایدیہن،
جب عورتوں کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام آئے تھے، ان کا حسن یوسف سامنے آیا تو ان عورتوں نے قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور ان کو احساس بھی نہ ہوا۔ تو جس کے سامنے حسن یوسف ہو اور ان کی انگلیاں کٹ جائیں، ان کو احساس بھی نہ ہو، اور جس کے سامنے اس کے محبوب کا جلوہ ہو، اس کو کیسے محسوس ہوگا؟ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ یا رسول اللہ، یہاں پر تو آپ کو دیکھ کر نہیں، آپ کو بن دیکھے آپ کی نام پر جان دینے کے لیے، اپنا سر کٹانے کے لیے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے، کہتی ہے خدا کی قسم مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ خدا کی قسم اگر ان عورتوں نے میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہوتا تو وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ حسن یوسف، میرے آقا فرماتا ہے یوسف اسلام کا جو حسن ہے نا وہ میٹھا ہے، اور میرا حسن نمکین ہے۔ میٹھے سے دل جلدی بھر جاتا ہے، نمکین سے جلدی دل نہیں بھرتا۔ میٹھا بھی رکھا ہو، گڑ والے چاول بھی رکھے ہوں، بریانی بھی رکھی ہو، تو کیا زیادہ کھائیں گے؟ بریانی نمکین ہے اس کو کھائیں گے، میٹھے کو کم کھائیں گے۔ تو یوسف اسلام کا حسن میٹھا ہے، میرے آقا فرماتا ہے میرا حسن نمکین ہے، نمکین سے جلدی دل نہیں بھرتا۔ اسی لیے تو سید عائشہ فرماتے ہیں ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ اور جیسے اعلیٰ سے اعلیٰ ہانڈی پکی، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکا اور نمک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آئے گا سواد؟ نمک نہ ہو، حالانکہ تھوڑا ڈالا جاتا ہے نمک، مثالیں زیادہ ڈالے جاتے ہیں، گھی بھی زیادہ ڈال جاتا ہے، ساری چیزیں زیادہ، چاول زیادہ، سب چیزیں زیادہ، لیکن نمک تھوڑا ڈالا جاتا ہے۔ لیکن وہ تھوڑا سا نمک نہ ڈالے تو سارا ذائقہ جب وہ بدمزہ ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑا سا ذائقہ، یعنی حضور نبی کی محبت کتنی اہم ہے، تھوڑی سی بھی محبت جو ہے بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور غریب کیا جی شعر آخری، اللہ اکبر۔ بہرحال پیر کو 14 اگست ہے، کیا جی 14 اگست کو کیا ہوا تھا جی؟ 27ویں رمضان تھی، جمعے کا دن تھا۔ اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آزادی کی قدر جانیے تو اس وقت انڈیا سے جا کے پوچھو جو وہاں مسلمان رہتے ہیں، کئی علاقوں کے اوپر جمعے کی اذان پر، نماز پر پابندی لگ چکی ہے، مسجدوں کو تالے لگ چکے ہیں۔ یہ انڈیا کی بات۔ ابھی حالیہ دنوں میں کرناٹک پتہ نہیں کون سا علاقہ، وہاں پر انہوں نے جمعے کی اذان اور مسجدیں بند کر دی۔ ان سے پوچھو جو جائے کہ قربانی نہیں کر سکتے بیچارے۔ اللہ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس بھی لے لیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس سے چاہے آزادی چھین لے، جس سے چاہے آزادی دے دے۔ تو اللہ نے ہمارا پیارا وطن پاکستان عطا فرمایا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں اب کیا ہوتا ہے، جیسے آج کل مروجہ طریقہ ہے، باجے اور گانے اور یہ اور وہ، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، نہ کسی چیز کی پرواہ، اور لوگوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ اس کی آزادی اللہ نے ہمیں نہیں دی تھی۔ اللہ نے ہمیں آزادی کے لیے وطن اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے محبوب کے دین کو سر بلند کر سکیں۔ اور قائد اعظم نے بھی اکتوبر کی تقریب میں یہ کہا تھا 1947 میں کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا مل جائے، بلکہ قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ پاکستان ہم اس لیے لے رہے ہیں تاکہ آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہو سکے۔
اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں ان شہیدوں کو اس طرح ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور ان قربانیوں کو ضائع کرنے کی بجائے بلکہ ان قربانیوں پہ تبھی ہم جو صحیح طریقے سے ماننے والے بنیں گے جب ہم پاکستان کے اندر جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں، نوافل پڑھیں، ذکر درود کریں، اور تلاوت کلام پاک پڑھ کے ان شہیدوں کی بارگاہ میں سارے ثواب کریں۔ یہ ہے صحیح طریقہ آزادی منانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔